حضرت زید بن ثابت کہتے میں دروازے پہ بیٹھا رہتا تھا، کئی دفعہ تھک جاتا تھا تو پھر میں لیٹ جاتا تھا، اور ان کے دروازہ صحرا میں کھلتا تھا، کئی دفعہ ٹھنڈی ہوائیں مدینے کو چوم کے جب گزرتی تھی تو ریت بھی اڑ کے میرے بالوں میں پڑ جاتی تھی، پر میں لیٹا رہتا تھا، کھٹکھٹاتا نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں آیا ہوں سائل بن کے، میں آیا ہوں شاگرد بن کے، مجھے تکلیف نہیں دینی۔ وہ جب مرضی سے باہر آئیں گے تو انہیں کہوں گا مجھے مدینے والے کی حدیثیں سنا دیں، وہ مرضی سے آتے تو میں سیکھتا۔ ایک دفعہ اعلیٰ حضرت نے لکھا، ایک دفعہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پہ جا رہے تھے، آگے سے حضرت عبداللہ ابن عباس آ گئے، تو وہ روٹین میں جا رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی کیا ضرورت ہے جوتے اٹھانے کی، کیا ضرورت ہے فلان، وہ روٹین میں جا رہے ہیں اور گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، لگام انہوں نے تھامی، لیکن سامنے سے شاگرد آ گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس آ گئے، دوڑ کے جا کے استاد جی کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ نہیں سمجھ آئی آپ کی بات؟ یعنی ایک تو یہ نا کہ استاد کو ضرورت ہے تو استاد نے آواز دی تو خدمت کری، ایک یہ کہ خود بخود ظاہر کیا یہ میرے استاد ہیں، یعنی اعلانیہ بتایا کہ یہ میرے، دوڑ کے جا کے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ حضرت زید بن ثابت کہنے لگے یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ مہربانی کریں، آپ حضور کے چچا کے صاحبزادے ہیں، آپ بڑی اعزاز والے خاندان سے تعلق۔ تو حضرت زید بن ثابت کہنے لگے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم نے علماء کی عزت کرنی ہے۔ جب انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے ہم نے سکھایا گیا ہے کہ ہم نے علماء کی عزت کرنی ہے، جب یہ کہا تو جناب زید بن ثابت گھوڑے سے نیچے اترے اور جناب عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیا۔ وہ کہنے لگے استاد جی یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے ہمیں بھی سکھایا گیا ہے کہ خاندان رسول کی عزت کرنی ہے، یہ ہمیں بھی سکھایا گیا ہے۔ آپ ایک دوسرے کو احترام دیں گے تو چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، آپ بڑے رہیں گے، اس سے کوئی کمزوری واقعہ نہیں ہوگی۔ آپ اکرام کرنا شروع کریں، مثبت ذہن بنائیں، لوگوں کی اچھائیاں ان کا ذکر کریں اور ادب کریں، ادب آپ کو بڑا کرے گا، ادب آپ کو جاندار کر دے گا۔ آپ یقین کریں میں کچھ عرصہ پہلے لاہور میں ایک محفل میں حاضر ہوا تو وہاں بہت سارے لوگ ملے، ایک کلین شیو صاحب تھے، بالکل دعویٰ تو میرا ہی ہے نا کہ پگڑی داڑھی والا میں ہوں تو قبضہ میرا ہی ہے، ممبر پہ بھی عشق پہ بھی، میں دیتا تو نہیں کسی کو تھوڑا سا بھی۔ جو کلین شیف آدمی ملا تو اس کا لب لہجہ بڑا ادب والا، بڑا مؤدب۔ میں نے کہا نہیں اور نہ میں اس قابل ہوں، خود ہی وہ میرے سے آگے نہیں چلے، اور انہوں نے کہا جی، میں نے کہا کیا شیڈول ہے؟ کہنے لگے شیڈول تو آپ کا حکم جو کریں گے وہ ہو جائے گا، ہم تو ہمارا کیا جرت ہے اللہ کے کسی بندے سے ایسا۔ تو مجھے اچھا لگا جو اس بندے کا انداز تھا۔ میں نے ان سے سارے مجمع میں سے ان سے میں نے پوچھا آپ کس کے مرید ہیں؟ تو باقی لوگوں نے، انہوں نے مجھے بتایا میں فلاں بزرگ سے میرا آنا جانا ہے، تو باقی لوگ مجھ سے کہنے لگے کہ ہمیں کیوں نہیں پوچھا؟ تو میں نے کہا آپ بات کو سمجھے نہیں، جہاں سے خوشبو آئے گی اسی کو پوچھا جائے گا نا کہ تو کس درخت کا پھل ہے۔ تو یہاں سے خوشبو آئی ہے، سمجھ آئی ہے کہ نہیں کسی کے نگاہ نے نا اسے تراشا ہے، یہ کسی کے ہاں بیٹھتا ہے، کسی کے ہاں اٹھتا ہے، یعنی اس کی آنکھیں اس لیے بھری ہوئی ہیں کہ اس نے کہیں بیٹھ کے کوئی دو چار جام پیے ہیں، اس نے کہیں بیٹھ کے نا کچھ سیکھا ہے، کچھ اللہ اللہ تو وہ نظر آ رہا۔ مطلب یہ کہ آپ کو وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہ پوری دیگ نہیں چکھی جاتی، دو دانے چک کے پتہ چل جاتا ہے باقی دیگ کس طرح کی ہے۔ اور میرے عزیز سمجھ لو اچھے طریقے سے ادب کریں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو حضور سے بڑا فیض لے لیا نا، بڑا فیض لیا، تو وہ انہوں نے ادب کر کے لیا، انہوں نے حضور کا ادب کیا۔ آپ یقین کریں بڑے بڑے جو تگڑے لوگ تھے جب حضور کی بارگاہ میں آتے تھے وہ سمٹ جاتے تھے۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں فلانے بزرگ سے میرا بڑا دوستانہ ہے جی، اچھا جی کیا دوستانہ ہے آپ کا؟ کہتے میں جو مرضی، میرے پاس نمبر ہے ابھی فون کر لوں گا۔ یہ کوئی کمال تو نہیں نا بھائی؟ اگر کسی وقت کو بندہ مہربانی کر دے تو یہ تو اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ یہ آپ کیوں بیچ میں اپنے آپ کو اتنا سمارٹ کر رہے ہیں؟ مولا علی شیر خدا، اب میری بات پہ توجہ کریں جی، اللہ جزا دے۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نہ حضرت مولا علی کے ناز اٹھایا کرتے تھے، یعنی حضرت علی گھر سے ناراض ہو کے چلے گئے بچپن میں، تو آپ کی والدہ انتظار کر رہی تھیں، یعنی ایک روایت میں ہے کہ سیدہ فاطمہ شادی ہو چکی تھی، وہ انتظار کر رہی کہ حضور آئیں گے تو کہیں گے کہ علی ناراض ہو گئے، منا کے لائیے۔ تو یعنی نبی پاک خود تشریف لے گئے، حضرت مولا علی شیر خدا خانہ کعبہ کے پاس زمین پر لیٹے ہوئے، ناراض ہیں، تو فرمایا قم یا ابا تراب، اٹھو مٹی والے، یعنی سارے کپڑوں کو مٹی لگ گئی۔ حضرت مولا علی سے کوئی پوچھتا تھا نام کیا، تو فرماتے تھے وہی نام ہے جو مدینے والے نے رکھ دیا ہے۔ ابو تراب کنیت انہوں نے پسند کر لی۔ حضور ناز اٹھاتے، حضور بار بار فرماتے جس کا میں مولا اس کے علی بھی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، میرا آخرت میں بھی بھائی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جناب ہارون علیہ السلام تھے۔ بڑی باتیں حضور نے ان کے لیے کی، ایک نہیں کی۔ فضائل میں شاید سب سے زیادہ حدیثیں مولا علی کے لیے آئی ہوں، لیکن حضرت علی نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ جیسے میں کہوں حضور ویسے ہی کر لیتے۔ آپ میری بات کو سمجھیں، بزرگ مثالیں دیتے ہیں، میں نہیں دیتا، وہ دیتے ہیں، تو کسی بزرگ کا نام لے کے تو کوئی مثال دے لینی چاہیے نا۔ آپ ناراض تو نہیں؟ اللہ آپ کو ہاں نا تھوڑا تھوڑا مسکرا ہی دیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ہاں میں پیر بھارت شاہ صاحب کا ایک فکرہ ہے، میرا نہیں ان کا ہے، تو انہوں نے سمجھانے کے لیے مثال دیا ہے، ورنہ میں ان لوگوں کے نام اکثر نہیں لیتا۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ ہیر ہس بولے تے دی مہربانی نہیں تے رانجے تے لاڈ ہی لڈاونے نے، اگر وہ کبھی مسکرا دے تو یہ تو اس کی مہربانی ہے نا، یعنی اگر محبوب کبھی کرم فرمائے تو اس کی، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ چوڑا ہو جائے کہ میری بڑی مانتے ہیں، یہ کیا کمال ہوا، یہ کوئی بات ہے۔ کئی سنگی آتے ہیں نا جی، تو سنگیوں کو لوگ تھوڑا سا خراب بھی کرتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، تو کیونکہ ہمارا طریقت کا تھوڑا سلسلہ ہے تو ٹائم کچھ لینا تھا، انہوں نے، مشکل ہو جاتی ہے میرے لیے بڑی بڑی، ایک ایک دن میں کئی جگہ، اور اب تو سفر نے بیمار کر دیا، تو آئے کہنے لگے حضرت صاحب وہ ٹائم فلانی جگہ دے دیں۔ میں نے کہا یار یہ ڈائری ہے، بڑی مشکل ہے، وقت ہوتا تو ضرور حاضر کرتے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ مینوں بندے کہنے تیرے پیر تیری اینی گل بھی نہیں مندے۔ میں کیا انہوں نے آکھی پیراں نوں منائی دی نہیں، پیراں دی تے منی دی ہے، تینوں انہاں غلط مشورہ دیتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ پیر صاحب میری ادھری بات بھی نہیں مانتے؟ پیراں تو یہ نا میں جو بات سمجھانے لگا ہوں اس پر آپ نے غور کرنا ہے۔ یعنی حضور نے کھل کے پیار کیا مولا علی سے، یعنی حد کر دی، فرمایا میں اسی کا مولا ہوں جس کے علی مولا ہے، ختم ہو گئی بات۔ لیکن حضرت علی کیا فرماتے ہیں، یہ آپ کو مشکات میں حدیث ملے گی اور آپ حیران ہو جائیں گے۔ یعنی بچپن میں ساتھ ہیں، پہلے حضور ان کے گھر رہتے تھے، پھر یہ محبوب کی بارگاہ میں رہنے لگے، اور حضور نے لاڈ لڈائے، پیار کیا، بڑی محبت فرمائی۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے اگر حضور سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا، ان کا ادب نہیں ٹوٹا کہ میں فرینک ہو گیا ہوں، میں جو مرضی کروں، نہ فرماتے ہیں مجھے اگر حضور سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا، گھنٹوں نہیں، دنوں نہیں، فرماتے ہیں میں ہفتوں انتظار کرتا، جرت نہیں ہوتی تھی سونے سے پوچھنے، میرا دل کرتا تھا کوئی اور ہی آئے اور جو میں نے پوچھنا ہے وہ پوچھ لے، ساتھ میرا بھی کام بن جائے۔ جرت نہیں، میں کس طرح کر کے سوال پوچھوں، میری طبیعت نہیں مانتی۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کروں، نہ اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ قوے نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ اور حضرت سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے تو باب جبریل کے بالکل پاس حضرت جبریل کو کھڑے دیکھا ہے، اور وہ وہاں باتیں کر رہے تھے، تو عالم تخیل کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں باتیں بھی آہستہ آہستہ کر رہے تھے، اونچا نہیں، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا۔ آپ نے دیکھا ہے نا باب بقی کے ساتھ باب جبریل ہے، جب حاضری دے کے نکلتے ہیں، کہتے وہاں کھڑے تھے حضرت جبریل اور آہستہ آہستہ بول رہے تھے، اپنے تصور میں اللہ والے بات کرتے ہیں، کہتے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، یعنی کہتے میں نے ان سے پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو، تو کہنے لگے دستک دینے آیا ہوں۔
تو میں نے کہا دیں پھر، تو حضرت جبریل کہنے لگے دے دی ہے، تو میں نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا، تو وہ کہنے لگے میں نے پلکوں سے دی ہے، حضور کا دروازہ ہے تو میں نے ہاتھوں سے نہیں دی۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اور لوگوں ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے۔ ہمارا درد سمجھو، ہماری کیفیت سمجھو، ہمارے عشق کا ماحول سمجھو۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، کیونکہ ذرا آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا۔ ہم نے بڑے دھیرے انداز میں اور پلکوں سے، پلکوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا، دستک دیں تو آواز۔ مولا علی کہتے میں مہینوں انتظار کرتا تھا کوئی بندہ آئے وہ سونے سے پوچھ لے مجھے۔ حضرت عمر یعنی بندہ تگڑا اتنا ہے کہ کیسر و کسرا کے بادشاہ کہنا عمر میٹنگ کرنی ہے، تو عمر کہتے دوڑ جاؤ، ٹائم کوئی نہیں، بھاگو۔ یعنی صحابہ کرام اکٹھے ہو کے مشورہ کر رہے ہیں کہ عمر کو کہنا ہے کرتا پرانا ہو گیا، کرتا ہی نیا لے لے۔ جب سارا مشورہ طے ہو گیا تو ایک صحابی کہنے لگے ٹھیک ہے تم نے جو صلاح کر لی ہے، پر اس شیر سے بات کس نے کرنی ہے، بندہ بھی تو بتا۔ اتنا تگڑا کوئی بات نہ کر سکے، کسی کی طاقت نہیں۔ ایک دفعہ آپ اپنے دور خلافت میں مکہ مکرمہ گئے تو پتہ چلا کہ ایک سردار نے نا اپنی گلی میں کچھ پتھر رکھ کے جگہ بنا لی ہے۔ ہم بنا لیتے نا تھڑی، یعنی میری موٹر سائیکل گزرے باقی بے شک کوئی بندہ نہ گزرے، موٹر سائیکل اندر جانی چاہیے، باقی سارا تباہ ہو جائے وہ ہمیں اس سے غرض ہے۔ حالانکہ موٹر سائیکل تو اٹھا کے بھی گزار لیتا ہے بندہ، لیکن لوگوں کے رستے کی ہم آسانی، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ لوگ کہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں چھڑی 5 فٹ گلی تو نہیں تھی نہ چھڑنی جی، کسی نے لنگر نہیں سی دینا تھی، پھر نہیں چھوڑنی تھی، پھر اس پہ پورا قبضہ کرنا تھا، چھوڑ دیا تو اب وہ پبلک پراپرٹی ہو گئی۔ اب آپ اس پہ کوئی اس طرح کا نہ رویہ اختیار کریں تو مہربانی فرمائیں۔ تو ایک سردار نے گلی میں روڑے رکھ لیے تھے، کوئی رستہ بنا لیا تھا، تو جناب عمر نے، وہ بھی بزرگ تھے اور صحابی تھے، ان کو بلا کے کہا کہ رکھے آپ نے تو اٹھائیں گے بھی آپ ہی، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ یعنی حضرت عمر فاروق کا جاہ و جلال اور حضور کا ان سے پیار، فرمایا جس گلی سے میرا عمر گزرے شیطان تو ویسے رستہ بدل جاتا ہے۔ یعنی اتنی شان ہے، میں ادھر جانا نہیں چاہتا حضور نے، لیکن اس بندے کا ادب کیا ہے حضور کے ساتھ، تعلق کیا ہے، غلامی کس طرح کی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، ایک گلی سے گزرے تو گلی میں پرنالہ تھا، تو کچے مکان ہوتے تھے جب تک، تو پرنالے جب بہتے تھے تو نیرا پانی نہیں آتا تھا، ساتھ مٹی بھی آتی تھی، کپڑے بھر جاتے تھے نیچے سے گزرنے والا۔ اب کچا مکان، مٹی بھی ساتھ آئی، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، آپ کے کپڑوں پر نا وہ مٹی پڑی، بہت بڑی وجہ تھی، گزر رہے ہیں نماز کے لیے، فوراً خیال آیا کہ یہ تو نمازیوں کے کپڑوں پہ بھی پڑتی ہوگی، اس گلی سے نمازی گزرتے ہیں، اور جب معلومات کی تو کچھ نمازیوں کا علم بھی ہو گیا کہ وہ تکلیف میں ہے، یہاں سے لوگ گزرتے ہیں۔ جناب عمر فاروق، اب جو بندہ شیطان کو بھی دوڑے لگوا دے، اس بندے کے جاہو جلال کا کیا کہنا۔ سیدنا فاروق اعظم جھٹ پٹ اوپر ہوئے، ایک شخص کی مدد سے پرنالہ اکھیڑ دیا، فرمایا جو گھر والا ہے اسے کہنا دوسری طرف لگائے، لوگوں کو تکلیف ہوتی۔ حضرت عمر چلے گئے، گھر کس کا تھا؟ حضور کے چچا حضرت عباس کا۔ حضرت عباس گھر آئے، لوگوں نے کہا کہ وہ حضرت عمر نے تو کھیڑ دیا پرنالہ، تو آپ فرمانے لگے کوئی مسئلہ نہیں، لگائے گا بھی عمر ہی۔ ہم نے کہا جناب حضرت عمر کی بات ہو رہی ہے، فاروق اعظم، فرمایا وہی لگائیں گے، کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ اور یہ کہ انہوں نے لوگوں کی دقت کو دیکھ کر، مشقت میں تھے لوگ تو اتارا، وہ کیسے لگائیں گے؟ فرمایا تم دیکھ لینا، وہ لگائیں گے۔ حضرت عباس مسجد گئے، فرمایا آپ نے پرنالہ اکھیڑا ہے، تو جناب عمر نے ساری وجوہات بیان کی پورے جاہو جلال میں، فرمایا لوگوں کے کپڑوں پہ مٹی ڈلتی تھی، میرے اپنے ڈلی ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ رستے میں پرنالہ، اور پھر لوگ سارے اس سے پریشان ہیں، تو دیا۔ اب
अबू तुराब कुनियत उन्होंने पसंद कर ली। हुजूर नाज उठाते, हुजूर बार बार फरमाते जिसका मैं मौला उसके अली भी। हुजूर ने फरमाया कि ये मेरा दुनिया में भी भाई है, मेरा आखिरत में भी भाई है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के बारे में इरशाद फरमाया कि ये मेरे लिए उसी तरह है जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जनाब हारून अलैहिस्सलाम थे। बड़ी बातें हुजूर ने उनके लिए की, एक नहीं की। फ़ज़ाइल में शायद सबसे ज़्यादा हदीसें मौला अली के लिए आई हों, लेकिन हज़रत अली ने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि जैसे मैं कहूँ हुजूर वैसे ही कर लेते। आप मेरी बात को समझें। बुज़ुर्ग मिसालें देते हैं, मैं नहीं देता, वो देते हैं। तो किसी बुज़ुर्ग का नाम लेके तो कोई मिसाल दे लेनी चाहिए ना। आप नाराज़ तो नहीं? अल्लाह को हाँ ना थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा ही दें ताकि मुझे पता चले कि हाँ मैं फरमा। पीर वारद शाह साहब का एक फ़िक्र है, मेरा नहीं उनका है, तो उन्होंने समझाने के लिए मिसाल दिया है, वरना मैं इन लोगों के नाम अक्सर नहीं लेता। पीर साहब कहते हैं कि हीर हस बोले थे ओदी मेहरबानी, नहीं तो रांझे ते लाड ही लडावने दे। अगर वो कभी मुस्कुरा दे तो ये तो उसकी मेहरबानी है ना। यानी अगर महबूब कभी करम फरमाए तो उसकी, अब इसका मतलब ये है कि बंदा चौड़ा हो जाए। मेरी बड़ी मानते हैं, ये क्या कमाल हुआ, ये कोई बात है। कई संगी आते हैं ना जी, तो संगियों को लोग थोड़ा सा ख़राब भी करते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, तो क्योंकि हमारा तरीक़त का थोड़ा सिलसिला है तो टाइम कुछ लेना था, उन्होंने मुश्किल हो जाती है मेरे लिए बड़ी बड़ी, एक एक दिन में कई कई जगह, और अब तो सफ़र ने बीमार कर दिया। तो आए कहने लगे हज़रत साहब वो टाइम फलानी जगह दे दें। मैंने कहा यार ये डायरी है, बड़ी मुश्किल है, वक्त होता तो ज़रूर हाजिर करते। तो मुझे कहने लगे कि मैनू बंदे कहने तेरे पीर तेरी इन्नी गल भी नहीं मनते। मैं क्या उन्होंने आखी पीरां नूं मनाई दी नहीं, पीरां दी ते मनी दी है, तेनू उन्हें गलत मशवरा दिता है। ये क्या बात हुई कि पीर साहब मेरी इधरी बात भी नहीं मानते। पीरां तू ये ना मैं जो बात समझाने लगा उस पर आपने गौर करना है। यानी हुजूर ने खुल के प्यार किया मौला अली से, यानी हद कर दी, फरमाया मैं उसी का मौला हूँ जिसके अली मौला है। खत्म हो गई बात। लेकिन हजरत अली क्या फरमाते हैं, ये आपको मिशकात में हदीस मिलेगी और आप हैरान हो जाएंगे। यानी बचपन में साथ हैं, पहले हुजूर इनके घर रहते थे, फिर ये महबूब की बारगाह में रहने लगे और हुजूर ने लाड लडाए, प्यार किया, बड़ी मोहब्बत फरमाई। हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं मुझे अगर हुजूर से कोई सवाल पूछना होता, इनका अदब नहीं टूटा कि मैं फ्रैंक हो गया, मैं जो मर्जी करूं, ना ना। फरमाते हैं मुझे अगर हुजूर से कोई सवाल पूछना होता, घंटों नहीं दिनों नहीं, फरमाते हैं मैं हफ्तों इंतजार करता, जुर्रत नहीं होती थी सोने से पूछने। मेरा दिल करता था कोई और ही आए और जो मैंने पूछना है वो पूछ ले, साथ मेरा भी काम बन जाए। जुर्रत नहीं, मैं किस तरह करके सवाल पूछूं, मेरी तबीयत नहीं मानती। हुजूर की बारगाह में अर्ज करूं, ना 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 ना, पाए नजर होश में आ, ये कुव्वे नबी है, आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है। और हजरत सियालवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि मैंने तो बाबे जिब्रील के बिल्कुल पास हजरत जिब्रील को खड़े देखा है और वो वहाँ बातें कर रहे थे। तो आलम तखय्युल की बात करते हैं, कहते हैं बातें भी आहिस्ता आहिस्ता कर रहे थे, ऊंचा नहीं। बाबे जिब्रील के पहलू में ज़रा धीरे से फख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया। आपने देखा है ना बाबे बकी के साथ बाबे जिब्रील है, जब हाजिरी दे के निकलते हैं, कहते वहां खड़े थे हजरत जिब्रील और आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे थे, अपने तसव्वुर में अल्लाह वाले बात करते हैं। कहते बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया। यानी कहते मैंने उनसे पूछा यहाँ क्या कर रहे हो, तो कहने लगे दस्तक देने आया हूँ। तो मैंने कहा दें फिर, तो जिब्रील कहने लगे दे दी है। तो मैंने कहा मैंने तो नहीं देखा। तो वो कहने लगे मैंने पलकों से दी है, हुजूर का दरवाजा है तो मैंने हाथों से नहीं दी। बाब जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया, और लोगों हमने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है। हमारा दर्द समझो, हमारी कैफियत समझो, हमारे इश्क का माहौल समझो। बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया, हमने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है।
کیونکہ ذرا آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایہ گیا. ہم نے بڑے دھیرے انداز میں اور پلکوں سے، پلکوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا، دستک دیں تو آواز. مولا علی کہتے میں مہینوں انتظار کرتا تھا کوئی بندہ آئے وہ سونے سے پوچھ لے مجھے. حضرت عمر یعنی بندہ تگڑا اتنا ہے کہ کیسر و کسرا کے بادشاہ کہنا عمر میٹنگ کرنی ہے تو عمر کہتے دوڑ جاؤ، ٹائم کوئی نہیں، بھاگو. یعنی صحابہ کرام اکٹھے ہو کے مشورہ کر رہے ہیں کہ عمر کو کہنا ہے کرتا پرانا ہو گیا، کرتا ہی نیا لے لے. جب سارا مشورہ طے ہو گیا تو ایک صحابی کہنے لگے ٹھیک ہے تم نے جو صلاح کر لی ہے، پر اس شیر سے بات کس نے کرنی ہے، بندہ بھی تو بتا. اتنا تگڑا کوئی بات نہ کر سکے، کسی کی طاقت نہیں. ایک دفعہ آپ اپنے دور خلافت میں مکہ مکرمہ گئے تو پتہ چلا کہ ایک سردار نے نا اپنی گلی میں کچھ پتھر رکھ کے جگہ بنا لی ہے. ہم بنا لیتے نا تھڑی، یعنی میری موٹر سائیکل گزرے باقی بے شک کوئی بندہ نہ گزرے، موٹر سائیکل اندر جانی چاہیے، باقی سارا تباہ ہو جائے وہ ہمیں اس سے غرض. حالانکہ موٹر سائیکل تو اٹھا کے بھی گزار لیتا ہے بندہ، لیکن لوگوں کے رستے کی ہم آسانی. ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ لوگ کہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں میں چھڑی یہ 5 فٹ گلی تو نہیں تھی نہ چڑھنی جی، کسی نے لنگر نہیں سی دینا تھا تو نہیں چھوڑنی تھی، پھر اس پہ پورا قبضہ کرنا تھا، چھوڑ دیا تو اب وہ پبلک پراپرٹی ہو گئی. اب آپ اس پہ کوئی اس طرح کا نہ رویہ اختیار کریں تو مہربانی فرمائیں. تو ایک سردار نے گلی میں روڑے رکھ لیے تھے، کوئی رستہ بنا لیا تھا، تو جناب عمر نے، وہ بھی بزرگ تھے اور صحابی تھے، ان کو بلا